السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے انہیں ایمان کی طرف بلایا مگر وہ ظالم نہ مانتے تھے۔ ان کی قوم ان سے کہتی کہ آپ سے پہلے بھی فرعون ہمیں ایذا دیتا تھا اور آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے ظلم کا شکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور ثابت قدم رہو، اللہ تمہیں زمینوں کا وارث بنا دے گا اور خلیفہ بنائے گا۔ ان کی قوم ایمان نہ لاتی اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور ارادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں گے، مگر فرعون نے جو شیر رکھے تھے انہوں نے ہی ان کپتیوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ ان پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ کے پاس بھاگے چلے آتے اور آہ بازاری کرتے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم سے یہ عذاب اٹھا لے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر منکر ہو جاتے۔ غرض اس طرح 9 دفعہ مختلف عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قحط سالی کا عذاب آیا جو 3 برس جاری رہا۔ اسی طرح ان کی فصلوں پر ٹڈی کا عذاب آیا اور تمام فصل تباہ ہو گئی۔ ان کے کپڑوں میں چچڑیاں پڑ گئیں اور جوئیں پڑ گئیں۔ ان پر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اس قدر مینڈک ہو گئے کہ کہیں بیٹھے اٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ وہ ہر بار روتے دھوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ اپنے رب سے بخشش کرائیں کہ عذاب ٹل جائے، اور یہ عذاب ٹل جاتا تو پھر منکر ہو جاتے۔ فرعون کہتا کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے زور سے ہے، اور اس کی قوم انہیں جادوگر کہتی، یہاں تک کہ ان کے پینے کا پانی لہو بن گیا، اور جب فرعون والے پیتے تو لہو ہوتا اور جب بنی اسرائیل والے پیتے تو صاف پانی ہو جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ ان کا تمام مال و اسباب اور قیمتی اشیاء پتھر بن گئی، یہاں تک کہ جب ان کی مرغیاں انڈے دیتی تو وہ پتھر بن جاتے۔ وہ پھر آئے کہ اللہ سے دعا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آوازاری ان کی دیکھی نہ گئی، تو پھر ان کے لیے دعا کی، سجدے میں گئے تو تمام اشیاء ان کی پھر صحیح حالت میں آ گئیں، مگر وہ منکر تھے، منکر ہی رہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ خاموشی سے دریا کی طرف نکل جاؤ، میں تمہیں دریا پار کرا دوں گا اور یہ قوم دریا میں ڈوب جائے گی۔